کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھاگ بھری ہوتی ہیں، جس میں مرادیں ہوتی ہیں۔ شب جمعہ تیرے قدردان کتنے ہیں؟ کہا جتنا ہتھیلی پہ سر اتنا میرے قدردان ہے۔ یوٹیوب چینل کو روزانہ کم از کم 40 سے 70 افراد کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک کرنا زندگی بدل دے گا۔ دیر کیسی، اس عظیم کام اور مقصد میں میرے ساتھی بنیے، ضرور توجہ کیے، میں توقع۔ کہا کہ اس کی وجہ، کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میری ان لمحوں اور راتوں میں اور میری ساعتوں میں اور میری گھڑیوں میں بہت ملتا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ شیطان کا وار اسی پہ ہوتا ہے۔ وہ کسی پہ نیند، کسی پہ غفلت، کسی پہ لہو و لعب، کسی کو کس میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو کس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے قدردان اتنے ہیں جتنا ہتھیلی پہ سرسوں رائی۔ کیا ہم ان قدردانوں میں سے ہیں؟ شب جمعہ کی رات، آج شب جمعہ آج مغرب سے لے کر فجر تک شب جمعہ۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تھے۔ میرے ساتھ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ وعدے تھے، میرے ساتھ وہ وعدے ہیں۔ کہا کہ وہ کیا وعدے ہیں؟ کہا کہ جہاں زندگی مایوسی پہ چلی جائے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری باتوں کا، جب زندگی مایوسیوں میں چلی جائے اور انسان کہے کہ اب میری نہ کوئی سنتا ہے، نہ کہیں سنوائی ہوتی ہے، اور نہ میری زندگی میں اب کوئی سانسیں ہیں، یا میرے لیے ویرانی یا تنہائی یا جنگل یا اندھیرا یا پھر قبر کی موت، شاید یہ میری اب زندگی میں یہی ہو گیا، میں وہاں اس کے لیے روشن بن جاتی ہوں، وہاں اس کے لیے زندگی بن جاتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں جو بندہ زندگی بھر کے لیے مایوس ہو گیا ہو اور مایوسی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہو، میں اس کو مایوسیوں سے نکالتی ہوں۔ کہا شب جمعہ تیرے لیے کیا ساری رات جاگنا ضروری ہے؟ کہا نہیں تو کتنا؟ کا ایک ساتھ ہو جائے۔ اب ساتھ کی تفسیر میں جو بتاؤں، ایک ساتھ بعض روایات میں کتابوں میں ہے کہ 21 یا 22 منٹ کی یہ جو لمحے ہوتے ہیں اس کو ایک ساتھ کہتے ہیں، بعض میں ہے 1.25 گھنٹے کو ساتھ کہتے ہیں، بعض میں ہے کہ 21-22 سیکنڈ اس کو بھی ساتھ کہتے ہیں۔ ایک ساتھ ہو جائے، چلو ہم ایک ساتھ کو 21-22 منٹ ہی کہہ دیں۔ اس ساتھ میں کوئی تسبیح ہو جائے، کوئی عبادت ہو جائے، کوئی نفل ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے، کوئی اللہ سے باتیں ہو جائیں، کوئی تلاوت ہو جائے، کہا ایک ساتھ ہی کافی ہے۔ جو ایک ساتھ بھی میرے ساتھ چلے گا اور میرے ساتھ ایک ساتھ، وہ بھی میرے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں، اور میرے ساتھ وہ وعدے ہیں، پھر میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ وعدے تھے، میرے ساتھ وہ وعدے ہیں، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ وعدے تھے، میرے ساتھ وہ وعدے ہیں، اور وہ وعدے اللہ پورے کر کے دکھائے گا شب جمعہ میں۔ دنیا میں جس کو بھی ولایت ملی ہے نا، شب جمعہ میں ملی ہے۔ ولایت کا تاجدار کوئی بنا ہے تو شب جمعہ میں بنا ہے، اور جس کی نسلوں کے لیے تمنگری کے فیصلے ہوئے ہیں تو شب جمعہ ہے۔ دولت کے فیصلے، تمول کے فیصلے، مال کے فیصلے، عزت کے فیصلے، تاجوں کے فیصلے، صحت کے فیصلے، خوشیوں کے فیصلے، خوشحالیوں کے فیصلے شب جمعہ میں ہوئے ہیں۔ صدیوں سے اللہ والوں کی ترتیب چلی ہے کہ روحانی مجالس، روحانی محافل اور روحانی دنیا کا مل بیٹھنا، یہ میلہ میل سے ہے، یہ میلہ نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، وہ یہ میلہ لفظ میل سے ہے، میل ملاپ، مل بیٹھنا، میلے سے، اس سے میلہ نکلا لفظ۔ تو یہ روحانی دنیا کا میلہ ہے، اس لیے صدیوں سے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے شب جمعہ کا انتخاب کیا ہے۔ اسی بہانے اکٹھے ہو جائیں، پھر اکٹھے ہو کے چلو زندگی میں وہ دیکھا دیکھی میں کوئی تسبیح کر لے، دیکھا دیکھی میں کوئی عمل کر لے، کسی بہانے میں اس کریم کے سامنے باتیں ہو جائیں۔ اب ایک اور روایت سنیں۔ فرمایا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور بعض بڑی بڑی ہستیاں، صاحب نظر، صاحب دل، اہل کشف سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال میں دیکھا اور سب سے زیادہ شب جمعہ میں دیکھا۔ ایک روایت تو ہے آخری عشرے میں، اور ایک روایات یہ بھی ہیں کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال دیکھا، لیلۃ القدر، اور فرمایا لیلۃ القدر کو سارا سال دیکھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے سب سے زیادہ لیلۃ القدر کو دیکھا۔
शब जुमा में क्या पता कौन सी शब जुमा ऐसी हो जो आज लैलतुल कदर हो, कौन सी शब जुमा ऐसी हो जहाँ कबूलियत के फैसले, महबूबियत के फैसले, मकबूलियत के फैसले, सेहत और तंदुरुस्ती के फैसले, इल्म और तवंगरी के फैसले, वकार और शान और शौकत के फैसले। शब जुमा, कितनी शब जुमा हमारी जिंदगी में आई और कितनी चली गई, और कितनी हमारी जिंदगी में अभी शब जुमा बाकी हैं। ये अल्लाह के इल्म में है, ये अल्लाह के इल्म है कि हमारी जिंदगी में अभी कितनी शब जुमा बाकी हैं, और उसके बाद फिर हमें शब जुमा नहीं मिलेगी, और उसके बाद हमें शब जुमा नहीं मिलेगी। कितनी शब जुमा हमारी जिंदगी में बाकी है और कितनी गुजर गई है। उस गुज़िश्ता का क्या करना है और उस आइंदा का क्या करना है। जो गुज़िश्ता शब जुमा है उसका क्या करना है, और जो आइंदा शब जुमा है उसका क्या करना है। इसको सोचना है, और इसको बहुत ही ज्यादा संजीदगी से सोचना है। ये रात ऐसी थी जो हर हफ्ते आती है। रमज़ान हर साल आता है, 27, 29, 23 की रात हर साल आती है। शब मेराज, शब बारात हर साल आते हैं, साल इंतज़ार। ईद की रात लैलतुल जायज़ा हर साल आती है, इंतज़ार और मुसलसल इंतज़ार। साल कहते हैं, मुकद्दर का पता नहीं, लेकिन ये वाहिद रात है जो हर हफ्ते आती है। ये वाहिद रात है जो हर हफ्ते आती है। एक साहब मिले मुझे, उसने कहा जी मेरी ज़िंदगी सारी कोयले पे गुजरी है, मैंने कोयले पे रिसर्च की है, कोयले पे तहकीक की है, कोयले पे डिग्रियां ली हैं, और कोयले को मैंने समझा है और कोयले को परखा है और कोयले को जाना है। मेरी सारी ज़िंदगी कोयले में गुजरी है, सारी ज़िंदगी कोयले में गुजरी है। और अब मेरे पास कोयले का नॉलेज और इल्म इतना है, कोयले का नॉलेज और इल्म इतना है कि मैं कोयले के ऊपर 3 दिन क्या 3 महीने भी बोलता रहूं कि कोयले के नफ़े क्या हैं और कोयले के अंदर क्या है। तो मेरे पास इतना इल्म है। कोयला, मुंह भी काले थे हाथी काले, कौन कोयले की व्यापारी करे। फिक्रा है ना, मुहावरा है, कोयले का व्यापार करके मुंह कौन काला करे। कहते मेरे पास कोयले का नॉलेज है, इल्म है इतना ज्यादा। हमारे पास शब जुमा का इतना इल्म हो, इतना इल्म हो, इतना इल्म हो कि शब जुमा का इंतजार हो और शुक्रगुजारी का जज्बा कि अल्लाह ये शब जुमा मैंने चाहे एक साथ ही क्यों नहीं, इसकी एक साथ कदरदानी कर ली है। अल्लाह अब आइंदा शब जुमा का कब इंतजार और आइंदा शब जुमा कब आएगी। एक साथ मैंने इंतजार किया और एक साथ मैंने इसमें कोई इबादत, कोई तस्बीह, कोई अमल कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जो बेटा मिला था 40 साल के बाद, वो शब जुमा में मिला था, और उनकी जो कबूलियत दुआ थी वो शब जुमा में थी, शब जुमा में थी। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ने बादशाहत छोड़ी और जंगल में अल्लाह की मोहब्बत का चिल्ला काटा, और अल्लाह पाक ने जो अपने वलियों में उनका शुमार किया था और विलायत के ताजदारों में उनका नाम लिखा था, वो शब जुमा थी, वो शब जुमा थी। हर वली ने शब जुमा की मौत मांगी है, हर वली ने शब जुमा का विसाल मांगा है, हर अल्लाह के दोस्त ने शब जुमा की इबादत मांगी है, शब जुमा के लम्हात मांगे हैं और शब जुमा की कबूलियत मांगी है। हर अल्लाह के दोस्त ने मांगी है, हर लम्हे मांगी है, हर साथ मांगी है, हर घड़ी मांगी है। शब जुमा, शब जुमा, शब जुमा आज के बाद सोचना शुरू करें। ये रात असल में एक आने वाले दिन को बता रही है, एक आगे आने वाला दिन है, एक आगे आने वाला दिन है। वो कितना सेहतमंद, ताकतवर, बाबख्त, बामुराद दिन है, वो है जुमे का दिन, जुमे का दिन।